آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبائیں، جو بھی نئی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں۔ خورشید جو ہوتا ہے نا، رتبہ کو لے کر واپس آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہی اس کے ہاتھوں سے نکل کر رتبہ نے جا کر نکاح کر لیا ہوتا ہے۔ تو اب خورشید جو ہے وہ بہت غصے میں ہوتا ہے اور اس کو لے کر واپس آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ خورشید کے خالو جان یعنی کہ رتبہ کے والد مہر علی خان کا حکم ہے کہ رتبہ کو لے کر جلدی خورشید گھر پہنچو۔ خورشید راستے میں چائے والے ڈھابے پہ بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ سفر لمبا ہوتا ہے، شاید وہ اسی وجہ سے سوچتا ہے کہ کہیں تھکان نہ ہو جائے اور اوپر سے کہیں نیند بھی نہ آ جائے، تو میں ابھی کے ابھی چائے جو ہے وہ پی لیتا ہوں اور ساتھ میں اس کو پلاتا ہوں۔ رتبہ جو ہوتی ہے وہ چائے پینے سے انکار کر دیتی ہے۔ خورشید جو ہوتا ہے چائے پی لیتا ہے اور اس سے اس کی شادی کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیوں کی تو نے شادی، اپنے والد کی عزت کو کیوں تو نے خاک میں ملایا؟ تو رتبہ ان سب باتوں پہ چپ ہوتی ہے اور کہتی گھر چلو۔ وہ دونوں میاں بیوی بڑے غصے سے خورشید کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خورشید کو رتبہ کے والد مہر علی نے بھیجا ہوتا ہے۔ رتبہ خود اس سے بات کرنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیوں آئے ہو یہاں، کیا کرنے آئے ہو؟ تو خورشید کہتا ہے کہ تم نے کیسے اپنے باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا، اپنے باپ کا اعتماد تو نے چکنا چور کر دیا اور چکنا چور کر کے زمین پہ پھینک دیا، تمہارا ذرا سا بھی دل نہیں کانپا یہ سارا کام کرتے ہوئے؟ تو رتبہ آگے سے کہتی ہے میرا اور التمش کا رشتہ جو ہے نا وہ بابا نے خود طے کیا تھا، تو یہ نکاح کل بھی ہونا تھا اور آج بھی ہونا تھا، ٹھیک ہے؟ سو آج ہو گیا، اس میں کیا ٹھیک؟ تو تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ خورشید کہتا ہے کہ میری اپنا خالو جان نے ڈیوٹی لگائی تھی تم پہ نظر رکھنے کی، تم اس گھر سے کیسے آئی ہو؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو رتبہ کی کزن ہوتی ہے نا وہ اس کو لے کر آتی ہے۔ دوسری طرف التمش جو ہوتا ہے خورشید کے سامنے سار اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم میری بیوی کے میرے ہی سامنے میری بیوی سے اس طرح بات کرنے کی؟ التمش غصہ کرنے لگتا ہے۔ اس کی ماں جو ہوتی ہے نا وہ اس کو ڈانٹتی ہے کہ التمش غصہ مت کرو اور ایسی کوئی بھی حرکت مت کرنا جس سے بھائی صاحب جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ بھائی صاحب تو پہلے ہی آپ سے ناراض ہو چکے ہیں اور بھائی صاحب نے کیا ناراض ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خورشید جو ہوتا ہے التمش جو ہوتا ہے نا وہ چپ ہو جاتا ہے، اور کیونکہ چپ ہونے میں ہی اب اس کی بھلائی ہے، اگر اس سے زیادہ وہ اور بولا تو اس میں اس کی ہی شرمساری ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خورشید جو ہے نا وہ چپ چاپ اپنا التمش چپ چاپ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ رتبہ نے اسے منع کر دیا ہوتا ہے کہ اب وہ ایک لفظ بھی نہ بولے، ورنہ اس کے لیے اور ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو رتبہ کہتی ہے کہ اپنا رتبہ جو ہے نا وہ التمش کو کہتی کہ التمش تم چپ کر جاؤ، میں اس سے خود بات کروں گی، اگر ہم نے اس سے غصے سے بات کی تو اس میں ہمارا ہی قصور نکلے گا، بابا جان جو ہے نا وہ ہمیں غصے سے دیکھیں گے اور زیادہ پریشان اور غصہ کریں گے ہم کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو التمش کہتا ہے چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، چپ ہو جاتے ہیں، اور بتائیے کیا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتی کوئی حکم نہیں، بس تم چپ کر کے کھڑے رہو، ٹھیک ہے؟ التمش جو ہوتا ہے وہ اب اسی میں چپ کر کے کھڑے ہونے میں ہی بھلائی سمجھتا ہے، اس کا والد جو ہوتا ہے التمش کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے نا اپنا رتبہ کی جو خالہ ہوتی ہے صنوبر، تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے اور وہ بیٹھی ہوتی ہے کرسی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کہ اس معاملے کا کیا حل ہوگا، اب تو نکاح ہو چکا ہے، ساری کی ساری جائیداد جو ہے وہ التمش اور بھابھی جان کے ہاتھ لگ جائے گی، مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، میرا پلان سارا درے کا درا رہ جائے گا، اس میں مجھے کیا حصہ ملے گا؟ تو التمش جو ہوتا ہے نا وہ اپنی بیوی کو لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ رتبہ کو کہتا ہے کہ تم نے کسی بھی صورت پریشان نہیں ہونا، کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنے کے لیے ڈٹی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم ٹینشن نہ لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تمہارا بال بھی بیگار نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ التمش اس کو فل دلیری والے پوائنٹ میں لے کے آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہوتا ہے۔ التمش کہتا ہے تو نے ٹینشن نہیں لینی۔ دوسری طرف خورشید جو ہوتا ہے وہ اپنے کیے کے اوپر پچھتا رہا ہوتا ہے کہ اس سے کتنی بڑی بھول ہو گئی کہ اس کے ہوتے ہوئے وہاں سے وہ لے گئے، ٹھیک ہے، رتبہ کو۔ تو خورشید جو ہوتا ہے نا وہ اپنی اس بے ایمانی حرکت کے اوپر پچھتا رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو خالو جان اس سے غصہ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، خورشید اس کو لے کر رتبہ کو وہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہے، رتبہ بڑی خوش نظر آ رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے خوشی نظر آئے گی، کیونکہ اس کی مرضی کا نکاح جو ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کے علاوہ اور اسے کوئی خوشی نہیں چاہیے، کیونکہ اسی یہی ایک خوشی چاہیے تھی جو اس کو مل چکی ہے، اب اس کا نکاح جو ہے ہو چکا ہے، وہ اس لیے خوش ہے۔ دوسری طرف اس کی کزن جو ہوتی ہے نا التمش کی،
جو چاہتی ہے کہ میری شادی ہو التمش سے، ٹھیک ہے، لیکن التمش رتبہ کو چاہتا تھا۔ اس کے دل پہ جو چوٹیں آئی ہوتی ہیں ان کا خمیازہ کوئی نہیں بھگت سکتا، کیونکہ اسے اب پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں نے شادی کروا ہی لی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اب اس میں کیا کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ التمش جو ہوتا ہے رتبہ کو لے کر کھڑا ہوتا ہے باہر پارک میں کہ میں بس اب اس کے ساتھ اور زیادہ ٹائم سپینڈ کروں، جتنا ہو سکے میں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں، اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ التمش اپنی محبوبہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے چاہنا بھی چاہیے کیونکہ اب اس کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ رتبہ جو ہوتی ہے وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے، لیکن دوسری طرف ابھی جو رتبہ کی دلائی گھر سے ہونے والی ہوتی ہے اس کا اندازہ بھی رتبہ نے نہیں لگایا ہوتا، کیونکہ رتبہ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا والد کتنا کرخت ہے، یعنی کہ سخت ہے ان سب معاملات میں، ٹھیک ہے، لیکن اب اس نے یہ اندازہ نہیں لگایا جاتا کہ ابھی اس کے اوپر سختی نازل ہونے والی ہوتی ہے۔ تو التمش کی ماں جو ہے نا وہ التمش کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ گیم پلان کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ التمش کی اور اس کی ماں کی نظر جو ہوتی ہے نا رتبہ کی جائیداد کے اوپر ہوتی ہے، شادی کا صرف اور صرف بہانہ ہوتا ہے کہ میں شادی اس سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساری کی ساری نظر جو ہوتی ہے وہ دولت اور جائیداد پر ہوتی ہے، جو کہ ان کو ملنے ہی والی نہیں ہوتی، کسی بھی صورت نہیں ملنے والی۔ وہ اس لیے نہیں ملے گی کیونکہ جو ہے نا خالو جان یعنی کہ مہر علی خان التمش کے ماموں جان وہ بہت سیانے آدمی بزرگ آدمی ہیں، وہ یہ ان کو کبھی بھی دولت نہیں دیں گے۔ خورشید جو ہوتا ہے وہ رتبہ کو اتارتا ہے گاڑی سے اور چائے والے ٹیبل پہ کہیں ایک دکان پہ کھڑا کرتا ہے اپنی گاڑی کو اور اسے چائے پلاتا ہے اور خود بھی پیتا ہے، کیونکہ سفر جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے تاکہ خورشید کو نیند بھی نہ آئے، اس لیے وہ چائے پی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ بڑی خوش نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو، کچھ التمش اپنا خورشید جو ہوتا ہے کچھ بات اس طرح کی کر دیتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کو خوش نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو خورشید اس کو کہتا ہے کس بات کا تمہیں خوشی ہو رہی ہے، کیا محسوس کر رہی ہو جو تم اتنا ہنس رہی ہو۔ تو رتبہ آگے سے کہتی بس آج خوشی ہی خوشی ہے، مجھ سے اور کچھ مت پوچھو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میری خوشی کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ وہ کہتا میں کیوں نہیں لگا سکتا، بتاؤ تو صحیح کیا خوشی ہے تمہیں۔ تو جب چائے پی لیتے ہیں وہاں سے تو خورشید رتبہ کو کہتا ہے کہ اب ہمارا جانا بنتا ہے، ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں کہتا ہوں زیادہ ٹائم اور سپینڈ نہ ہو، جلد از جلد ہم گھر پہنچے کیونکہ خالو جان انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے کب کا بھیجا ہے کہ لے کر آؤ رتبہ کو، لیکن رتبہ بھی جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ رتبہ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اب جانا ہی ہے اور وہ کیا کرے۔ تو رتبہ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ جا رہے ہوتے ہیں واپس، تو فائنلی جب وہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں تو وہ گاڑی سے نیچے اترنے لگتی ہے، تو نیچے اب اس کا منہ بن چکا ہوتا ہے کیونکہ اب اس کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس کا والد جو ہے نا مہر علی وہ غصے میں ہے۔ تو جلدی جلدی وہ چائے جو ہے نا خورشید پیتا ہے، رتبہ نہیں پیتی کیونکہ اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا، شاید اس وجہ سے وہ چائے نہیں پیتی۔ تو بعد میں اس نے چائے پینے میں ہی مناسبت سمجھی ہوتی ہے کہ میں ابھی پی لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چائے جو ہے نا تناول کرتی ہے، کرنے کے بعد اب وہ وہاں سے جانے لگتی ہے کہ میں اب جہاں سے نکلوں ٹائم پہ، ٹھیک ہے، ورنہ لیٹ ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے، صحیح ہے۔ رتبہ جو ہوتی ہے نا وہ وہاں سے نکلتی ہے کہ میں اب یہاں سے نکلنے میں ہی بہتری سمجھتی ہوں اپنی، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، اور وہ بیچاری کر بھی سکتی ہے، اس کے علاوہ نکلنا ہی اسی میں استفادہ ہوتا ہے، اور وہی بات اس کے لیے اچھی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں سے نکلے اور اپنے گھر جلد از جلد پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اور بھائی صاحب کے سامنے یعنی کہ اپنے والد کے سامنے پیشی لگوائے۔ رتبہ جو ہوتی ہے اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اب اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کا خمیازہ بھی رتبہ نہیں بھگتنا ہے، نہ کہ التمش نے۔ التمش نے جھوٹی تسلیاں تو اس کو دے دی ہوتی ہیں لیکن ان کا خمیازہ بھگتنے کے لیے ریڈی نہیں کیا ہوتا۔ اب رتبہ جو ہوتی ہے نا وہ پہنچنے والی ہوتی ہے اپنے باپ کے سامنے، اب جو رتبہ کے ساتھ ہوگا وہ دیکھنے کے لائق ہے کہ رتبہ کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ رتبہ جو ہوتی ہے پہلے تو گاڑی میں بیٹھی رہتی ہے، تو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے خورشید جو ہے نا رتبہ کو کہتا ہے کہ دھیان سے بیٹھو، ٹھیک ہے، مسئلہ بن گیا تو مجھے بعد میں نہ ذمہ دار ٹھہراتی پھرنا، میں تو پہلے ہی جواب دہ ہوں، ٹھیک ہے، میں نے پہلے ہی باتوں کا جواب دینا ہے، اب یہ نیا جواب نہ مجھ سے طلب ہو جائے، اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ دھیان کے ساتھ بیٹھی رہو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے جواب دینا ہی پڑے گا اسے کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے رتبہ گھر سے بھاگ جاتی ہے، اور وہ کیسے بھاگتی ہے یہ اس بات کا اندازہ اسے بھی نہیں لگتا۔ تو وہ بڑی چاتر ہوتی ہے، اس کی کزن جو ہوتی ہے رتبہ کی
جو اس کے ساتھ یونیورسٹی جاتی ہے، تو شاید اسی لیے نہیں اس کو پتہ چلتا کہ کون ہے کون نہیں۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں، آپس میں نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے،
تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔
اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے. دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے. غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے. لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے. ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے. لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں. تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے. لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے. یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کے جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے. لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے. دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے. تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے. وہ چلی گئی اندر. امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے کیا. تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا. لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے. دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے. لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے. لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے. شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے. تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے. لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو. کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے. اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے. نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے. اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے. گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے. اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے.
یہ तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है। और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा है इस पर अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है।
یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ. آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا. اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے. ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے. کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو. وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے. شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے. لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس نے ٹلنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی. شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے.